السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ الحمدللہ آپ سب لوگ اپنا وقت نکال کے اللہ کا کلام سننے آئے، جزاک اللہ خیرن کثیر۔ میں فرزانہ سلطان بی اے کی فرسٹ بیچ کی گریجویٹ، ابھی میں تجوید پڑھا رہی ہوں اور گروپ 9 کی لیڈر ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے علم کی اہمیت۔ تو اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آئیے میں قرآن کی آیت سے میں یہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان بنایا پڑھنے کے لیے۔ دیکھیے قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو بنایا آسان پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تو آئیے دیکھیں کس طرح ہمارے لیے یہ قرآن آسان ہے سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، جو کہ یہ عربک لینگویج میں ہے۔ آئیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم کا حاصل کرنا تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر فرض ہے۔ فرض یعنی لازم ہے کہ ہم یہ قرآن کا علم حاصل کرنا، کیونکہ اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، پھر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جبکہ یہ عربک لینگویج میں ہے، یہ ذہن میں آتا تھا کہ عربک لینگویج میں ہے اگر اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنی اچھی صلاحیت دی کہ تمام علماء نے اس کو ہر لینگویج میں، جو کہ ہم اپنی لینگویج بولتے ہیں، چاہے اردو بولو، ہندی بولو، انگلش بولو، جو لینگویج میں میسر کر دیا کہ تاکہ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مشکل بھی نہ ہو۔ الحمدللہ کتنی آسان ہو گیا ہم کو یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ بس یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے سمجھتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس کو ہم کو پڑھ کے سمجھنے والا بنائے۔ اسی طرح جس طرح آپ سمجھے، اب پڑھنا کس طرح آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ اس کو تجوید نکالی گئی کہ تمام قرآن نے اس کی تجوید لی اور سمجھانے کی، تاکہ اس کو اچھی طریقے سے ہم اس کے مخارج ادا کریں، قواعد ادا کریں، کیا اس کی صفات ہے اس کو سمجھ سکے۔ اس طرح ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہم قرآن کا حق صحیح طریقے سے ادا کرتے۔ یعنی یہ عربک لینگویج ہے، اگر ہم جیسا اردو پڑھے اس طرح پڑھ لیے تو میننگ ایک بولنے کا ایک ہو جاتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ورڈ لکھ کے سمجھاؤں گی کہ قلب، قلب کا، اسی قلب کو اگر تھوڑا سا قلب بول دیں گے تو کتا ہو جاتا۔ قلب یعنی دل، قلب یعنی کتا۔ ٹھیک ہے، کتنا بڑا فرق ہو گیا، قرآن میں کتنی بڑی غلطی ہوگی۔ یہ تو صرف میں ایک ورڈ بول، ہم تو نماز پڑھتے، آیتوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم پورے ہر چیز قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، سب کرتے۔ تو یہ کتنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ تجوید کو سمجھنا، اس کے مخرج کو سمجھنا۔ نہیں تو ہمارا ایک بولنے کا ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے دل میں ہو، نعوذ باللہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کتا، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح ہر حرف کا مخرج کا پڑھنا بھی ضروری ہے، تجوید ہمارے لیے ضروری ہے پڑھنا، تاکہ قرآن کا حق صحیح طریقے سے ادا ہو۔ اب اس میں حدیث میں بتایا گیا کہ پڑھنے والوں کے لیے اس کا کتنا اجر۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ کتنا بڑا درجہ دیا ہے قرآن کلام کو سیکھنے کا کہ سب سے بہترین شخص بولا گیا۔ الحمدللہ تو ہم کو کیا چاہیے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھنا، سمجھنا ہے، خود عمل کرنا ہے، پھر جب دوسروں کو سکھانا ہے۔ اب یہ سب جب ہم سمجھ بھی لیے، پڑھ بھی لیے، تو پھر اب شیطانی وسوسے لوگوں میں سے شیطان اور لوگوں میں سے کچھ شیطان ہم آپ کو بھڑکانا شروع کر دیتے کہ ارے اتنا پڑھ لیے تو فلاں یہ چیز مشکل ہو جائے گی، یہ کرے تو وہ چیز ہوگی، اتنا پڑھ لو تمہارے لیے کافی ہے، اور زیادہ معلومات کریں گے تو تمہارے لیے لائف ٹف ہو جائیں گی، ایسا رہنا ویسا رہنا۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہمارے دل میں لوگ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو ہم کو کرنا کہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کے ذریعے، یعنی قرآن اوپن کرتے سب سے پہلا سورہ بقرہ کی فرسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ یہ چیز حاصل کرنے سے آپ یہ آسان نہیں ہوگی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
یعنی یہ وہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یعنی کوئی کچھ لپیٹ نہیں ہے، نہیں سمجھنے والی بات ہی نہیں ہے. آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے پورے قرآن کو. یعنی پہلی آیت میں ہی ڈال دیا، اس کی کنڈیشن کیا رکھے؟ ہدی للمتقین، یعنی ہدایت کی طلب کرو اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. ہدایت طلب کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم کو ایسا نہیں کہ نمازیں پڑھ کے اس میں ہدایت طلب کرنا ہے یا اس کے لیے روزہ رکھنا ہے یا الگ سے کوئی سیشن، کچھ نہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے قریب ہو کے اللہ سے دل میں دعا کرنا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، کہ قرآن کو پڑھنا آسان کر دے. اے اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس کو سمجھنے میں آسانی ہے. اس طرح کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا ہے. جب آپ ہدایت طلب کریے تو اللہ تعالیٰ بولیں کہ متقی بھی بننا ہے. یعنی تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت. اللہ کے ڈر سے تمام برے کاموں کو چھوڑ دینا ہے اور اللہ کی محبت میں سبھی نیک عمل کرنا ہے. جب یہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی تو تمام چیز آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی. پڑھنا بھی سمجھ میں آئے گا، اس کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، لوگوں کو بولنا بھی آسان ہو جائے گا. کوئی مشکل ہے آپ کو دکھ رہا ہے کہ کوئی مشکل ہے اس میں قرآن کو پڑھنے میں، سمجھنے میں؟ اللہ تعالیٰ کس طرح اور حدیثوں میں قرآن میں، یہ تو ایک ہی آیت بولی میں کئی قرآن کی تھوڑی تھوڑی دیر پہ کئی حدیثیں ہیں، کئی آیتیں ہیں. قرآن آسان بنایا. اللہ تعالیٰ بار بار بول رہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. بس ہم کوشش کرنا ہے اور ہدایت کی طلب کرنا ہے، متقی ہونا ہے. تو یہ سب اگر ہو گیا ہمیں انشاءاللہ، تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کرنا ہے. یہ چیز ہم اختیار کر لیے تو ہمارے گھر والوں سے شروع کرنا ہے، ان کو پڑھانا سمجھانا ہے. جب ہمارے اپنے گھر والے سمجھے تو ہمارے عمل کو دیکھ کے، ہماری چیزوں کو دیکھ کر لوگ بھی آسانی سے دین کی طرف آئے. ہاں الحمدللہ ان کے گھر والے بھی ان کی بات سنتے، عمل صحیح کرتے. یہ تو دوسروں کو بولنے کے لیے بھی، ہم دین پہ لانے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. چلیے میں اپنے ٹاپک کا آج یہ لاسٹ پوائنٹ یہ رکھنا چاہ رہی ہوں کہ پلیز آپ یہ بات، میری یہ لاسٹ پوائنٹ جو ہے آپ بالکل دل پہ رکھے اور دماغ سے غور کر کے دیکھیے کہ کیا یہ بات بول وہ بالکل صحیح ہے یا کیسا ہے، کہ ہم کو کرنا کیا چاہیے. آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کو کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ کرنا تو چاہیے تھا ہم کو دعویٰ، بس اب ہم اسی میں کر کے آ رہے ہیں، اصلاح کا کام ہی کر رہے ہیں. جبکہ ہم امت محمدی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہے، اور یہ ذمہ داری امت محمدیہ کو دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اب رسول نہیں آئیں گے، اور یہ ذمہ داری امت محمدیہ کی ہے. یعنی ہم اور آپ سب امتی ہیں. یہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم دین کو سیکھنا، سکھانا اور دوسروں تک پہنچانا ہے. لیکن دعویٰ اور اسلام میں آپ لوگ ڈفرنس سمجھیے کہ دعویٰ کیا چیز ہے؟ ہم غیر مسلم کو دین کی طرف لانے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں. اور اصلاح کیا چیز ہے؟ آلریڈی ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں قرآن حدیث سب چیز ہے، لیکن کچھ چیز میں اگر ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، تو اس کو درست کرنے کے لیے ہم اصلاح کرتے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ اصلاح ہی میں ہیں، دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے. اپنے ہی لوگوں کو بولنا یہ مشکل ہو گیا کہ پلیز آپ آئیے قرآن پڑھیے سمجھیے، آئیے قرآن پڑھیے سمجھیے. دیکھیے جب ہم کالز کرتے بلاتے تو کتنا مشکل ہوتا، صرف آئیے تھے آپ نے قرآن سمجھ لیجیے. ہم امتی محمدی ہے، یہ ہے یہ کہ اللہ بس ہدایت دے ہم سب کو. اللہ قرآن کو اس سمجھنے کی ہدایت دے. الحمدللہ دارالارقم میں اتنی اچھی آن لائن اپرچونٹی رکھ دی ہے کہ گھر بیٹھے آپ آرام سے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، کہیں آپ کو دور جانا نہیں ہے. آرام سے تفسیر، تجوید، پھر جو آپ پڑھنا چاہتے گھر بیٹھے. اور اس سے سہولت کیا ہو سکتی، بس اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو ہدایت اور متقی والا بنا دے اور دین کی راہ پہ چلنا والا سچا پکا مومن مسلمان بنا دے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.